السلام علیکم جی. ایپیسوڈ نمبر 23 اسٹارٹ کرتے ہیں. جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بیو قدا میں تو پورا دن لگ جاتا ہے. پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی. انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں. ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. وہ جیسے بہت بادل نہ خاصا تیار ہوا تھا. پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گورسل سے کدی کوئے کی بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے. آپ بھی 7 بجے سے پہلے ادھر ہمارا انتظار کیجیے گا. وہاں سے پھر ہم اکٹھے فیری میں سوار ہوں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک میڈم. اور ہاں، تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کا یہ احسان تاعمر یاد رکھوں گا. وہ ذرا سا ہنس کے بولا تھا. وہ فون بند کر کے واپس آئے تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی. ڈی جے واپس کرسی پر بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی. کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے. کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں ابھی تک شک ہے. وہ اب ایک صفحے پر رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی. ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں. وہ بددلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی. اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا؟ شاید میں نے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی. ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں اس کو خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا. شاید پھپھو نے اس سے چھپا رکھا ہو. بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی. ڈی جے نے چہرہ اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا. آج کے دور میں ایسا کہاں ممکن ہے کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم بھی نہ ہو؟ یقیناً اسے پتہ ہوگا، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو، تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر سے مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا. وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. یعنی اوہ گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا؟ تو تمہارا کیا لگا؟ سوتیلا ماموں لگا. وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بنک کی طرف بڑھ گئی. اوہ مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی. ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی. اب تو بتا دی ہے نا. اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی. وہ اوپر بنے اپنے بنک میں جا کے لیٹ گئی. پھر اپنا بستر درست کیا. بہت ذلیل ہو تم حیا. اوہ گاڈ، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ ڈی جے ابھی تک ٹھیک سے حیران نہیں ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑ گئی. ارے 8 بج گئے. وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر سلائڈ کھول کر چہرہ باہر نکالا اور لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند چلائی. گڈ مارننگ ڈی جے. ٹی بے یہ دور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی. ذلیل. وہ جل کر اٹھی اور زور سے چلائی. چپ کرو، مجھے سونے دو. حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا، مگر وہ اسی طرح کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی. منظر بدلتا ہے. وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا. وہ وہیں تیسری سیڑھی پر رکی اور فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کر دی اور باری باری کوٹ کی جیبیں کھنگالنے لگی. بس پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگھاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا. یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا. دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے زیادہ استعمال کر رہی تھی. چمکتی اسکرین پر ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لکھا آ رہا تھا. نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ آیا. نمبرز یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی. اسے اپنے پاکستانی موبائل نمبر کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد ہی نہ تھا. ہیلو. وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پر بیٹھ گئی. کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور فائلیں گود میں. جہاں تیرا نقشے قدم رکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا. وہ لب بھینچ گئی. عبدالرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی. کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ملنا چاہتا ہوں. بتائیے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئی. میں نہیں مل سکتی. کیوں؟
جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کی کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے بیوق ادا کا ذکر کیا تھا۔ پرنسز آئی لینڈ، شہزادوں کے جزیرے، کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کالز ٹیپ کر رہا تھا، اور تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں بیوق ادا نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے اور نہ ہی میری کالز ٹیپ کریں گے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اس نے جھلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبا دیا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر کھڑی ہوئی، جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ ہفتے والے دن کی بات ہے۔ سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سر سراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بیلکونی میں کھڑے سامنے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بھیجے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی کیمرہ لیے بیلکونی کے دوسرے سرے تک گئی تھی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جب سے کدی کوئے کی بندرگاہ پر فیری میں سوار ہوئے تھے، تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا تھا، جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا تھا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، اس پر بڑے صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بالائی منزل پر آ گئے جو اوپن ایئر تھی، کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں، مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بیلکونی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی تھی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک ہی بندہ ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بیلکونی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، مگر پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستین کونڈیوں تک موڑے ہوئے تھا، مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا، سو اب سیاہ اسٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ گیو می سم سن شائن، گیو می سم رین۔ حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی قطار بیلکونی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پر استنبول آئی ہوئی تھیں اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھیں۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا؟ وہ ریلنگ پر جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے؟ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا ابھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سیگلز کا ایک غول پر پھڑپھڑاتا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں پھینکا۔ ایک بڑے سے سیگل نے فضا میں ہی غوطہ لگایا اور اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی، جہاں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں ابھی تک لہک لہک کر گانا گا رہی تھیں۔ ڈی جے بھی کہیں انہی کے ساتھ تھی۔ اچھا آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر بالکل اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی تعریف بڑھا دیا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلتی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی، خود سے کیے سارے وعدے بھول گئے۔ اوکے، اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان۔
مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بدلحاظ، مغرور، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا، کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. لڑکیاں اسی طرح مگن سی گانا گا رہی تھیں۔ منظر بدلتا ہے۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوق ادا کی بل کھاتی ہوئی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے سٹول اور دوسرے سے اڑتے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسز آئی لینڈز، ترک میں ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے، مرمرا کے سمندر کے قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے ہوئے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پر بھیجا کرتے تھے، جس سے ان کا نام پرنسز آئی لینڈز پڑ گیا تھا۔ بیوق ادا ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوق یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوق ادا دنیا کے ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آڈیوز نہیں ہوتی تھیں۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں تھیں یا پھر بائی سائیکلز۔ ڈی جے اور جہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے اور ان میں اب تک خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورنٹس کے متعلق بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور ہر ریسٹورنٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں اطراف سے ریسٹورنٹس میں گھری کھڑی تھی۔ ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدوں میں شیڈ تلے کرسیاں میزیں بچھی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا۔ وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کے ہجوم کے درمیان گھری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراق میں ملبوس تھی اور گھنگریالے بال کندھوں پر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ وہ ریڈ کارپٹ پر کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی، اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاح کھٹا کھٹ اپنے کیمروں سے اس کی تصویریں مقید کر رہے تھے، اور وہ ہر تصویر کے بعد ذرا سا مختلف انداز سے کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت طاری کیے کبھی آنکھیں پٹپٹاتی، کبھی تھوڑی تلے ہاتھ رکھ لیتی اور کبھی مسکراتی، کبھی ناک سکوڑتی۔ شاید 1-2 سیاح اس کی تصویر بنانے کے لیے رکے ہوں گے تو دیکھا دیکھی مجمع سا لگ گیا ہوگا۔ وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئی۔ اس بچی کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویر بنا بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لب بھینچے قدرے ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شانے اچکائے پھر سے سیاحوں کے جھمگھٹے میں کھڑی بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار، عمر دیکھو اس کی، اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جے ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی۔ دفعتاً مجمع کو چیر کر ایک لڑکی تیزی سے آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے لمبے اسکرٹ اور کھلے سے سویٹر کے اوپر بھورا سادہ سا اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کہنی پہ اس نے ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پہ تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا عائشہ گل۔ جواباً وہ بھوری سبز آنکھوں والی لڑکی غصے میں کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع میں سے راستہ بنا کر اسے لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو بھی کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپٹ شو اب ختم ہو چکا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے آگے لے کے جا رہی تھی۔
اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی، اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنا بیوق ادا دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہان نے ایک بگی روک رکھی تھی۔ ڈی جے نے البتہ 4 لیراز فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پہ لے لی تھی اور اب وہ اسی پہ سوار ہو رہی تھی۔ حیا بگی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دے دیا۔ وہ شاہانہ سی بگی اوپر سے کھلی تھی، آگے ایک گھوڑا جوتا تھا اور اس کے ساتھ بگی باندھ لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے ایک خوبصورت سی 2 افراد کے لیے بیٹھنے کی نشست بنی تھی جس پہ سنہری نقش و نگار بنے تھے۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پہ بیٹھے۔ بگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چابک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پر اس کے ٹانپوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دیتا۔ یہ تو طے تھا، پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے دیکھنے لگی۔ سڑک 2 رویا سرسبز درختوں کی قطار سے گھری تھی۔ چند پیلے زرد پتے سڑک کے کناروں پر بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کی دونوں قطاروں کے درمیان بگی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے یہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پست ذہن کے بھی، مگر اس سب کے باوجود جہان سکندر، ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم اور بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرا دیا۔ شاید۔ کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھی۔ جب میں دوبارہ وہاں گئی تو منظر بہت برا تھا۔ خون، ٹوٹا کانچ، جلی ہوئی دیواریں۔ اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری لی تھی۔ تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر، ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورانٹ اونر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صفت شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیوق ادا تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آ رہا ہوں۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جہان نے شانے اچکا دیے۔ وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے بچت کے لیے ریسٹورانٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہیں، سو کام کا سارا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ بگی سڑک کی ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی۔ بل کھاتی سڑک کے دونوں اطراف میں خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ سڑک کے کنارے ٹہلتے کچھ کتے وہاں سے گزر رہے تھے۔ یہ تختہ کمزور ہے۔ دفعتاً جہان نے اپنے جاگر سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جہان، ساری دنیا کی ٹوٹی ہوئی چیزیں تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو جھک رہا تھا قدرے خفگی سے سیدھا ہوا اور وہ پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا تھا۔ فون رکھ بھی دو مادام، مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کام کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی۔ سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دا وے بھگتانے پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بھی بیوق ادا کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پر حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے کنارے بنے ہوئے بنگلوں کو ایک نگاہ دوڑاتے ہوئے دیکھا تھا اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ دائیں طرف جہان کی اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگی گزر رہی تھی وہ اتنا عالی شان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک سفید لکڑی کا گیٹ تھا۔ بگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پر نام کی ایک تختی لگی تھی۔
جس پر قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں ترچھا کر کے انگریزی میں لکھا تھا AR پاشا۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی۔ اس کے انداز پہ جہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی، پھر دوبارہ اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو؟ وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگی رکوا دی۔ ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی، نماز۔ جہان نے سامنے مسجد کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ اچھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی اور ایک ہاتھ روڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پہ رکھ کر اتر آئی۔ جہان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری سی تھی۔ جہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی۔ وہ ظہر کا وقت تھا مگر سورج بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک بچی اس کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا گیلے بازوؤں کی آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ دونوں وہی لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پہ اسے نظر آئی تھیں، جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے اسکارف والی سنجیدہ سی لڑکی۔ بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلا دیتی تھی، گویا مسلسل اس کی تردید کی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ حیا اسٹال کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھی۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے جاتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا گیا اسٹال سر کی پشت تک پھیل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدوں میں جھکا تھا۔ نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر جہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھے چلی گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ چکا تھا۔ ہر کام بہت پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے دائیں طرف رخ کر کے سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھے چلی گئی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا سا مسکرا کر کہتا ہوا اس کی طرف آیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جہان چوکھٹ پر جب وہ جھک کر کھڑا جاگرز پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا، تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت۔ وہ تسمہ باندھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمیں۔ اس نے سر اٹھا کر قدر ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیر ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بیوق ادا کی سرد ہوا سے اس کے بال پھر سے اڑنے لگے تھے۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے نیچے اٹک گئی تھی اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں۔ جیسے کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی
علی کرامت کی ماں پر ختم ہوتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھیں اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ حیا، ان کا چہرہ اس قدر مقدس اور خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد حیا بولی تھی۔ وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ تاہم وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسے بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ کبھی ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی بھلا، سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت ترین سیاہ فام عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسرت کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بیوق ادا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈی جے واپسی پہ پھر سے بیلکونی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعاً راضی نہیں تھی، اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے، چاہے لڑ جھگڑ کر، مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی۔ سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ گھر کے باہر کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات 8 بجے چلنا تھا، اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں آتا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پہ رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں کام نہیں کرنا چاہتی اور اسی رفتار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کے گھر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کو سست روی پر جھنجھلا کر بولا تھا۔ جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھری تھی۔ وہ تینوں اس رش میں بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اب اس سے اپنے ریسٹورانٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا اور جہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا۔ گو کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی۔ وہ تینوں فیری کی ایک طرف جاتے ہوئے بورڈ کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ حیا آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک کسی نے حیا کی کہنی کو چھوا۔ میڈم، میڈم! وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 سال کا ایک لڑکا کھڑا تھا جو ترک تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلا رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں پکڑ کر الٹ پلٹ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھیں کہ چند لمحے کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا، حیا! جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوفت سے اسے بلا رہے تھے۔ 1 منٹ! وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو روکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی سے لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے وہ لڑیاں 2 الگ کر لیں اور پوچھا۔ 10 لیرہ! 10 لیرہ! یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان سے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آوازیں دے رہا تھا۔ تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک اس کی آواز شاید پہنچ گئی تھی۔ تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرہ! اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکی نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ
رکو رکو میرا پرس، وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان ڈی جے فیری اس افتاد میں اسے سب بھول گیا تھا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے کو وقت ہی نہ تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکی کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا تھا اور اب ایک گلی کی عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو، وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سر پر دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا، لڑکا اندر ہی کہیں تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی ہے۔ ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ تنہا یہاں رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور اپنا پاسپورٹ واپس چاہیے تھا۔ ہر صورت اس نے ایک لمحے کو اس نیم وا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالی شان محل کو دیکھا۔ پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس ڈور بیل نامی کوئی بھی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بچہ بھی تو اس گھر میں چھپنے کی نیت سے ہی داخل ہوا تھا۔ بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پر پھسلتی چھال درست کی اور دروازے کا سنہری نوب گھما دیا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے کے اندر آ گئی تھی اور اب وہ سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم دھرا۔ ہیلو! آگے آئی اور پکارا۔ اس کی آواز کی گونج اور در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری تھی۔ اس کا دل عجیب بے چینی میں گھننے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی اور نوب تاریکی میں بمشکل اس کے ہاتھ لگا تھا۔ اس نے زور سے نوب گھمایا مگر بے سود رہا۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن اٹ! اوپن دا ڈور! وہ دونوں ہاتھوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ ساتھ ہی وہ خوف زدہ سی دبی دبی آواز میں چلا بھی رہی تھی۔ شہزادوں کے جزیروں پر خوش آمدید! کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔